اس نے مجھے اپنے ہوٹل کا نام بتایا جہاں وہ رکا ہوا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ اس کے نیچے ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ بھی ہے، تم وہاں آ جانا۔ حالانکہ پھپھو کے گھر میں مجھے زیادہ کوئی روک ٹوک نہ تھی، میں اکثر اپنی دوستوں کے گھر چلی بھی جاتی تھی، پھپھو نے کبھی نہیں ٹوکا تھا۔ لیکن میرا ضمیر اس بات کی مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا۔ شاید میرا ضمیر مجھے اس کام سے روک رہا تھا، لیکن میں محبت کے ہاتھوں اپنے آپ کو بے بس اور مجبور سمجھ رہی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی تھی اگر منیر مجھ سے ایسے ہی والہانہ محبت کا اظہار کرتا تو شاید کبھی بھی میں یہ قدم اٹھانے کے بارے میں نہ سوچتی۔ لیکن پھر یہ بھی سوچ رہی تھی کہ احمد نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے مجھے دیکھتے ہی انکار کر دے۔ اس نے صرف میرے لمبے اور گھنے خوبصورت بال دیکھے تھے اور دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب میں ان باتوں کو سوچ رہی تھی جب مجھے پھپھو اور منیر کے جھگڑا کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو منیر پھپھو کے کمرے میں تھا۔ کہہ رہا تھا کہ کیا ملا آپ کو میری زندگی برباد کر کے؟ آپ کو اپنی بھتیجی عزیز تھی تو آپ کو میں ہی ملا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا امی، مجھے صدف ایک آنکھ اچھی نہیں لگتی، میں اس کے ساتھ صرف زبردستی کا رشتہ نبھا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں مجھے اسی سے شادی کر لینے تھے، لیکن آپ کی دھمکیوں کی وجہ سے مجھے مجبوراً یہ شادی کرنی پڑی جو اب مجھے اپنے گلے کا توق لگ رہی ہے۔ امی آپ نے اچھا نہیں کیا، میں صدف کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ منیر کی بات نے تو جیسے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ اس کا مطلب وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اور میں کسی اور سے، اور ہمیں ایک زبردستی کے بندھن میں باندھ دیا گیا تھا جو کہ غلط تھا۔ منیر انکار کر دیتا تو میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہوتا۔ احمد میرے لیے ترکی چھوڑ کر پاکستان آ چکا تھا، میرا منتظر تھا۔ جتنی محبت وہ مجھ سے کرتا تھا شاید وہ میرے چہرے اور عام شکل و صورت کو بھی اہمیت نہ دیتا، مجھے اپنا لیتا وہ، لیکن منیر نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ شاید احمد یہ بات برداشت نہ کرتا کہ میں کسی کی بیوی بن چکی ہوں۔ میں اس سے ملاقات کر بھی لیتی تو کیا کہتی؟ میں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی جب اچانک سے دروازہ کھلا۔ منیر مجھے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر اپنی نظریں چرا کر کمرے میں چلا گیا۔ میں پھپھو کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا پھپھو اگر منیر کی خواہش نہیں تھی تو پھر آپ نے کیوں یہ رشتہ کیا؟ مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر میری پھپھو کچھ شرمندہ سی ہو گئی، کہنے لگی تم ہمارے خاندان کی بچی ہو، میں کیسے تمہیں چھوڑ کر کسی غیر کو لے آتی؟ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ منیر شادی کے بعد بھی ایسی بات کرے گا۔ دیکھو تم اس کا خیال رکھو، اس سے محبت بھری باتیں کیا کرو، اسے اپنی طرف متوجہ کیا کرو۔ مرد ایسا ہی ہوتا ہے، شادی سے پہلے ان کے بہت چکر ہوتے ہیں، لیکن بیوی صرف اپنی اہمیت جگائے تو پھر باقی ساری محبتیں ثانوی رہ جاتی ہیں۔ میں کیا کہہ سکتی تھی؟ وہ کون سا میری پسند اور میری محبت تھا؟ میں کیوں اس کے سامنے خود کو گرا دیتی؟ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔